بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے. تو اللہ کی توفیق سے نئی صورت کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. یاسین حروف مقطعات. والقرآن الحکیم یعنی حکمت والے قرآن کی قسم. انکا بے شک آپ لمن المرسلین یقیناً رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم یہ نازل کردہ ہے عزیز الرحیم غالب اور رحم کرنے والے کی طرف سے. لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں قومن ان لوگوں کو یا ان قوم کو ما انذر آباؤہم جو نہیں ڈرائے گا ان کے باپ دادا فہم غافل پس وہ ہیں غافل. لقد حق یقیناً بے شک حق القول حق بات ثابت ہو گئی علی اکثر ان میں سے اکثر پر فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان جعلنا بے شک ہم نے بنا دیا فی آناقم یعنی فی ان کے آناقم ان کے گردنوں کے اغلالن یعنی کہ توق یعنی کہ ان کے ہم تھوڑیوں تک گردن میں ان کے توق ڈال دیے. فہیہ الی الاذقان سو وہ تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. فہم مقمحون پس وہ سر اٹھائے ہوئے یعنی کہ ان کے سر اوپر ہی وہ اٹھائے ہوئے ہیں. وجعلنا اور ہم نے بنا دیا من بین ایدیہم ان کے آگے سدن ایک دیوار ومن خلفہم سدن اور ان کے پیچھے ایک دیوار. فاغشیناہم پس وہ پردہ ہے ان پہ ہم نے ڈال دیا پردہ ان پہ. فہم لا یبصرون پس وہ اس پہ دیکھ نہیں پاتے. سواء اور برابر ہے ان کے لیے انذرتہم کہ آپ ڈرائیں انہیں ام لم تنذرہم نہ یا نہ آپ ڈرائیں انہیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. انما دراصل حقیقت یہ ہے کہ تنذرو آپ تو ڈرا سکتے ہیں اسے من اتبع جو پیروی کرے ذکر جو نصیحت کی
यानी जो नसीहत की पैरवी करे। व खश रहमान बिलगैब, और जो डरे रहमान से बिलगैब, बिन देखे, यानी अके, अकेले में, रहमान से बिन देखे डरे। फबशिर हो, बस बशारत दे दीजिए उसे, मगफिरतिन, मगफिरत की, व अजर करीम, और करीम रिज्क, यानी अच्छे अच्छे अजर की। इन्ना, बेशक हमने, नहलु, हम ही हैं, नुखी, हम जिंदा करेंगे, अलमौता, मुर्दों को, व नक्तबु, और हम लिख रहे हैं, मा कद्दमू व आसारहुम, जो उनके, जो अमल, या जो मा कद्दमू, जो जो उन्होंने आगे भेजा, उनके अमल लिख रहे हैं, व आसर, और उनके पीछे जो निशान उन्होंने छोड़े, यानी जो जो भी आसार छोड़े वो हम लिखते जा रहे हैं। वह कुल्ल शैइन आहसैना, और हर चीज़, कुल्ल हर चीज़, आहसैना हम तहरीर कर रहे हैं, महफूज कर रखा हमने, फ़ी इमाम मुबीन, एक वाज़े किताब में, यानी लोह महफूज होने से महफूज कर रखा है। तो सूरह यासीन एक मक्की सूरत, और ये मक्का के आखिरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन आखिरी कह दें दौर में नाजिल हुई। तो ये इसमें भी वही जो मक्का की सूरतों का जैसा असलूब है, तौहीद और रिसालत और आखिरत के बारे में दलाइल देना, वो इसमें भी है। सूरह यासीन के फ़ज़ाइल के बारे में बहुत सी रिवायात जो है वो मशहूर हैं, कि ये कुरान का दिल है, उसे मर्तबत के शख्स के पास पढ़ो, ये सब, मगर इनमें से कोई भी सही नहीं है, कोई भी ऐसे, बल्कि बाज़ तो बिल्कुल मौजू है या ज़ईफ़ है। यानी कहते हैं कि कुरान दिल है, ये बिल्कुल इसको मौजू करार दिया है शेखुल बारी ने। तो मतलब कोई भी ऐसी चीज़, इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं, फजीलत हर कुरान की बहुत बड़ी फजीलत है, कि कुरान की आयत है, कुरान की सूरत है, इससे बड़ी फजीलत क्या होगी। और इस जैसी सूरत कोई पेश कर नहीं सकता है। कुरान की ऐसी सूरत है कि कोई भी ऐसी चैलेंज है कि कोई सूरत वो लोग ला नहीं सकते, बहुत बड़ी फजीलत है, इससे बड़ी फजीलत और क्या होगी। तो इसी तरह इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फिर हम यासीन जैसे हरूफ मुक़त्ता, जिसके आलों की मुराद ही, यानी अल्लाह ही इनके मुराद को जानता है, कोई नहीं जानता। वल कुरान हकीम, यहाँ वल कुरान, हिकमत वाले कुरान की कसम, यानी यहाँ कुरान की कसम खाई गई। अल्लाह तबारक व तआला ने एक चीज़ का, यानी कसम उस चीज़ की खाई जाती है जिसपे, जिसको दलील आगे जिसकी देनी हो, जो कसम से मुराद है कि जो दलील दी जा रही है कि आगे जो है वो उसकी कोई दलील है, और कसम इसीलिए कि उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, नहीं तो कसम इसीलिए की जाती है उस पर इंसान को यकीन, पूरा यकीन होना चाहिए। तो यहाँ कुरान हकीम, हिकमत वाला कुरान कहा गया है, यानी इसलिए कि इसमें हिकमत की बातें बयान की गई हैं, जैसा कि इरशाद, जैसा दूसरी जगह आता है ना सूरह आल इमरान में, ज़ालिका नतलू अलैका मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, ये जिसे हम आयात और पूरी हिकमत नसीहत में से तुझे पढ़ते हैं। या एक जगह और है बन इसराइल में, ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, ये उनमें से है जो तेरे रब ने हिकमत में से तेरी तरफ की है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हिकमत वाले कुरान की कसम खा के कह रहे हैं, यानी कसम खा के क्या, आगे दलील किस बात की कसम खाई जा रही है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से हैं। यानी इसका ये मतलब नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इसमें शक था कि आप रसूलों में से नहीं है, बल्कि को मुशरिकीन मक्का जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शक किया करते थे, बल्कि वो आपके रिसालत शाह में से लेके आपके रिसालत का इनकार करते थे, कहते लस्ता मुरसला, आप तो भेजे नहीं गए, आप तो पैगम्बर नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जवाब में कुरान हकीम की कसम खाकर कहा कि आप यकीनन रसूलों में से हैं, यानी पैगम्बरों में से हैं आप। उनमें आपके ये भी तो शर्फ और फजल का इजहार होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी रसूल की रिसालत की कसम नहीं खाई सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो यह आपका ख़ास एक इम्तियाज़ है, यानी कि आपके अल्लाह तबारक व तआला आपकी रिसालत के इस बात के लिए कसम खाई है। तो फरमाया इन्नका लमिन, आप यकीनन रसूलों में से, अला सिरात मुस्तकीम, और यकीनन आप सीधे रास्ते पर भी हैं। यानी कि दूसरी ये इन्ना का कि दूसरी खबर है, पहले ये कि आप रसूलों में से, दूसरे कि आप सीधे रास्ते पर हैं, यानी उन रसूलों के रास्ते पर जो पहले गुजर चुके हैं, यानी ऐसे रास्ते पर जो सीधा और जन्नत पहुंचाने वाला है, तो आप तो उस रास्ते पे हैं। तंजील अल अजीज रहीम, तो ये नाजिल करता है ज़बरदस्त मेहरबान की तरफ से, अजीज भी है जो ज़बरदस्त भी है और मेहरबान भी है। यानी अजीज है कि अल्लाह की तरफ से नाजिल किया जो अजीज है, यानी उसके इनकार के, उसके रसूल की तकजीब करने वाले से अल्लाह तबारक व तआला इंतकाम लेने पर कादिर हो। ऐसे हर किसी कोई बेजोर हस्ती की तरफ से नाजिल नहीं किया गया कि इनकार कर दे, उससे पूछा भी ना जाए, जो मर्जी है उसका मजाक बुरा, उससे पूछा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा, एक ही दिन ज़रूर आएगा जिससे अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर पूछेंगे। तो यहाँ यही बता दिया गया है कि उन पे आप
اس ہستی کی طرف سے جو سب پر غالب ہے، جس کے فیصلوں کو نافذ کرنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جس کی پکڑ سے بچ جانے کی قدرت بھی نہیں رکھتی۔ اور دوسری صرف بیان کرنے کا مقصد یہ کہ احساس دلانا ہے کہ یہ سراسر اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا رسول بھیجا، یہ ایک عظیم کتاب نازل کی تاکہ تم گمراہیوں سے نکل آؤ اور راہ راست پر چل سکو، تاکہ تمہارے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرو۔ تو یہ یہاں زبردست بھی یعنی عزیز بھی اور رحیم بھی ہے۔ اور بھیجا کس لیے گیا؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم غافلون، تاکہ تم ان لوگوں کو ڈراؤ جو ان کے پاس کوئی ڈرانے والا ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آیا، کہ وہ اسی لیے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ڈراؤ ایک قوم کے لوگوں کو اسی بات سے، ماں کا اگر کہیں جس بات سے، تم ڈراؤ ایک قوم کے لوگوں کو اس بات سے جس سے ان کے باپ دادا ڈرائے گئے، کیونکہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ بہت زیادہ، اس سے مطلب یہ کہ جو قریب زمانے قریب کے باپ دادا ہوں گے، کیونکہ زمانہ بعید میں تو بہت پہلے میں تو عرب کی سرزمین پر بھی اور انبیاء کرام آتے رہے۔ اور اصل میں ڈرانے کا مقصد صرف عربوں کو ہی نہیں ہے، یہ ڈرانے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجے گا، تو مقصد کہ سب کو ڈرائیں، کیونکہ بہت لمبا عرصہ آخری پیغمبر جو ہے وہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گزرے تقریباً 600 سال گزر گئے۔ تو اس دوران کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا، ان کی کہ جو تعلیمات تھیں وہ بگڑتے بگڑتی، اور پھر ان میں شرک بھی آ گیا، اور بت پرستی آ گئی، اور بہت سے اور بھی اللہ کے ساتھ جیسے انہوں نے اللہ کا بیٹا بھی قرار دے دیا، اور بہت کیا کچھ نہیں شامل کر دیا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جو ان کے باپ دادا یعنی قریب والے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، یا سمجھ لو کہ جن کے باپ ڈرائے جس بات سے ڈرائے گئے مگر وہ ابو اس سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو یہاں بتا دیں اس بات کی آپ تجدید کریں، کیونکہ آپ یہ لوگ اسے فراموش کر گئے۔ تو پھر اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ آپ سے امت عرب میں تو کافی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ تو بولیں گے، سیدہ شعیب بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی تعلیمات بھی کے اثرات بھی پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ یہودیوں سے تو ان کے تعلقات تھے، مشرک مکہ جایا بھی کرتے تھے، ان سے پتہ بھی کرتے تھے کہ کیا کچھ ہے۔ تو پھر بتایا گئے، اور اصل مقصد نبی کا یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم کو خبردار کرے، اپنے قوم کو ہر جگہ یہ فرمایا، ہر قوم نبی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کو ڈرائے، ان کو خبردار کرے کہ وہ غافل ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ لقد حق القول علی اکثر فهم لا یؤمنون، مگر باقی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سچ ہو گئی ان لوگوں پر جو اکثر اور پورے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا نا مشرک شیطان سے کہ میں تم سے اور تمہارے پیروکاروں سے جو تیرے پیچھے چلیں گے ان کو ہم سب کو جل علامہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، ضرور جہنم کو تو سے اور تیرے سب لوگوں سے بھر دوں گا جن میں سے تیری پیروی کریں گے۔ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ جو بات میں نے ابلیس اور اس کے پیروکاروں سے کے بعد میں کہی تھی، وہ بات ان کافروں کے حق میں ویسے تھے پیروکار، اب ابلیس کے پیروکار بن گئے، ان کے پر ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے ابو جہل ہے یا شیبہ ہے اتبا ہے، یہ وہ لوگ تھے وہ جو بالکل ہی اڑی گئے، اور ہر بات پہ وہ بالکل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، یعنی ہر دھرمی سے جو کام لے رہے ہیں۔ تو یہ مقصد یہ کہ جنہوں نے طے کر لیا کہ آپ کی بات کسی حال میں مان کر نہیں دینی، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے ایمان نہیں لاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نصیحت پر کان نہیں دھرتے اور اللہ کے طرف سے پیغمبروں کے ذریعے حجت تمام ہونے کے باوجود پھر بھی انکار اور حق کی دشمنی کے روش پر یہ پڑے رہتے ہیں، تو ان پر خود ان کی اپنی شامت اعمال مسلط کر دی جاتی ہے، اور پھر انہیں توفیق ایمان نصیب نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زبردستی روک دیتا ہے، جیسے ایک بار سوال پوچھا گیا تھا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت سے روک دے، اصل میں اس کے خود کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں، یعنی ایسے اس کے شامت اعمال ہے جو اس پہ مسلط کر دی جاتی ہے، پھر انہیں جیسے ہے نا کہ آپ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اور پھر اگر وہ معافی مانگ لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اگر وہ نہ معافی مانگے پھر گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل ہی کالا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ تو یعنی اس نے خود ایسے حرکتیں کی ہیں کہ بالکل اس کے اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ پھر اس کو توفیق نہیں ملتی۔ تو اسی کی اس طرح مگر وہ
कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ या चीज़ का जाता तो उसी की तरफ, इसलिए अल्लाह कहते हैं कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे। मगर यहाँ ये कहा है कि वो लोग हैं जो ईमान लाकर नहीं देंगे अपनी करतूतों की वजह से। अल्लाह को तबारक व तआला को तो अपने इल्म की वजह से पहले ही पता था कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कि ये लोग ईमान लाएंगे नहीं। क्या मेरी बात, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला पहले ही कह दिया था कि मैं जहन्नम से उन लोगों को भर दूंगा जो शैतान की पैरवी करेंगे और शैतान के साथी और शैतानों से। फिर अल्लाह ताला इन्ना जअलना फी अनाक मगलान फहियल अज़कान फहुम मुक़माऊन, फिर हमने बना दी उनके लिए तोक, यानी उनकी गर्दन में तोक डाल दी। ये यहाँ पे तस्बीह दी गया है। मुराद तो वैसे देखा जाए तो उन्होंने एक जगह तो अगर आप है तो उनकी गर्दन में तोक डाल दी, उनको नजर कुछ नहीं आता। तोक डालने में तो ऐसे जो होता है कि जैसे गर्दन से हाथ भी उनके बांध दिए जाएं गर्दन के साथ, और गर्दन में कड़ा डाल दिया जाए लोहे का, तो वो यकीनी बात है कि गर्दन तो अकड़ गई। तो उसके उनकी तो अल्लाह तबार को यही करे, हमने उनके हाथ उनकी गर्दन से बांध दिए, इसलिए वो किसी कार्य खैर के लिए हाथ बढ़ा ही नहीं सकते। उनके सर ऊंचे हैं, वो सर नीचा कर नहीं सकते, क्योंकि ठोड़ी तक तो उनके वो तो असल असल में ये तकब्बुर, उनका तकब्बुर था जो उनके गले पड़ गया। किसी हाल में वो देखने को तैयार ही नहीं थे, किसी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। इनके हर भलाई करने से वो कासिर है, क्योंकि फिर अल्लाह तबारक व तआला ये करें गर्दनों की तो उनके आगे एक दीवार है जो हक तस्लीम करने से माने है, और पीछे भी एक दीवार है वो जी हर हक बात को मानने से रुकावट है, यानी कि वो हर चीज किसी चीज को मानने को तैयार ही नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ये तशबीह दी गई है, मिसालें दी हैं उनके कि ये लोग इस वजह से ईमान नहीं लाते कि उनके आगे भी एक दीवार है, यानी पीछे जो, हालांकि देखो जो हक बात कबूल करने के लिए तो राजी नहीं, इसलिए दीवार उनको नजर नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और आपकी शख्सियत उनको नजर ही नहीं आ रही, ऐसे ही जैसे कोई उनके दीवार है। और ना कोई पिछली तारीख से सबक हासिल करते हैं, और ना ये मुस्तकबिल से कोई नतज पर गौर व फिक्र करते हैं। तो इनके तासुबात से हर तरफ से उनको ढांक लिया है, और इनकी गलतफहमी ने उनकी आंखों पर ऐसे पर्दे डाल दिए कि वो खुले खुले हकाइक भी उनको नजर नहीं आते। जो कोई भी बेतलब कोई इंसान जो तासुब से पाक हो तो उसको नजर आ जाते हैं, मगर इनको नजर नहीं आ रहे। यानी उनके आगे पीछे हर धर्मी की और तकब्बुर का दीवारें खड़ी हैं, जो फितरी नतीजे है कि ये सबक हासिल करते नहीं हैं। फिर उनको नजर आगे ना कुछ नजर आता है ना उनको पीछे नजर आता है, और हमने उनके फिर पर्दा डाल दिया, यानी कि जब जब दीवारें हो जाएंगी तो उनको नजर तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बराबर उनके लिए कि आप उनको आप डराए या ना डराए, ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला को पता है। असल मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आपको इनकी तबलीग करना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आपकी तबलीग तो वो तो हर शख्स के लिए हर शख्स तक पहुंचती है, मगर उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भी जिक्र हो रहा है, और कुछ वो लोग हैं जो इनके आगे जिक्र आएगा। तो ये बताएगा कि इन किस्म के लोगों से आपका साबका पड़े या उनसे वास्ता पड़े, तो फिर आप देख लेंगे कि वो इनकार और तकब्बुर और मुखालफत पर जमे में है, तो उनके पीछे ना पड़ो। बन के इस रविश से दिल शिकस्त और मायूस होकर भी आप कोई अपना काम भी ना छोड़ बैठे, क्योंकि मालूम नहीं पता नहीं कौन ईमान ले आए। तो इन लोगों पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, आप उन लोगों पे जोर दें, क्योंकि आपके पर तो ईमान वो लोग लेके आएंगे। इन नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्र खशर रहमान बिल गैब, जो आपकी इत्तबा जो नसीहत की इत्तबा गया, जो नसीहत को गौर से सुनेंगे, अल्लाह की बात को सुनेंगे, और फिर अल्लाह पर ईमान भी गैब है, यानी कि बिन देखे अल्लाह से, और बिन देखे ही फिर वो उस पे अल्लाह को नहीं दे, उस वक्त जब कोई भी नहीं होता फिर भी वो अल्लाह से डरते होंगे। तो ऐसे लोग हैं जो आप पे ईमान लाए, तो आप उन लोगों को डराएं, उन लोगों को समझाएं, उन लोगों को ही बताएं। अल्लाह उनको भी बता दे, अगर वो मानने को तैयार नहीं तो उनको अब छोड़ दें। तो फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं, बशर हो भी मगफिरत व अजरिन करें, फिर उनको बशारत भी दे दें। उनको लिए बशारत भी उनको दे दें कि उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कुछ रखा हुआ है। यानी कि वो यहाँ पर अल्लाह तबारक व मगफिरत मगफिरत भी और अजर अजीम भी है। तो अल्लाह तबारक व ताला इसलिए ये होता है कि जो उनको लोगों को डरा दे, उनको बशारत भी साथ साथ दें उन लोगों के लिए जो आपकी बात मान लेते हैं, तो उनको आप बशारत भी दे दीजिए। फिर अल्लाह तबारक व ताला फिर यहाँ पे मिसाल दी कि इन्ना नहनु नुहयिल मौता, कि हम ही हैं जो जिंदा करते हैं, मुर्दा को जिंदा करेंगे। यानी कि क़यामत के दिन हम ही जो मुर्दा को जिंदा करेंगे, क्योंकि लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि अल्लाह तबारक व ताला को जिंदा भी करेगा। तो यहाँ बताया ही जा रहा है कि क़यामत वाला दिन यहाँ मुर्दों को जिंदा करने का जिक्र है, से इशारा करना भी मकसूद है कि अल्लाह तबारक व ताला
یہ بھی ہوتا ہے کہ کافروں کے دل کے میں سے جس کا دل چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، تو وہ پھر جو کفر کی وجہ سے ان کے مردہ دل ہو چکے تھے وہ ہدایت اور ایمان لے آتے ہیں۔ مگر یہاں اصل میں تو یہ ہے کہ اللہ تبارک کو یہ دی گئی ہے قیامت کی نشانی، کہ قیامت کے دن ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے۔ اور یہاں بتایا جائے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُم، اور ہم لکھ رہے ہیں ان کے اعمال جو وہ آگے بھیجا، جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے ان کے آثار چھوڑے۔ یعنی ما قدموں سے مراد یہ کہ وہ اعمال مراد ہے جو انسان خود اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور آثار ہم سے وہ اعمال جن کے نمونے اچھے یا برے وہ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد ان کی اقتداء میں جو لوگ وہ اعمال بجا لاتے ہیں، وہ بھی سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ تو لکھ رہے ہیں۔ جس طرح حدیث میں ہے نا کہ جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا سنت کے مطابق، تو اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے، اور اس کا بھی ہے جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا۔ یعنی جو لوگ اس کو دیکھ کے اس کی بات پہ عمل کریں گے تو اس کا اجر اس کو بھی ملے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی اجر کی کسی کمی کر دی جائے۔ یا جس نے کوئی برا طریقہ، یعنی کوئی اللہ کی سنت کے خلاف بدعت کوئی رائج کی، تو اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس کو عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کو بوجھ میں کمی ہو۔ اس کا اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ہر جو کام شخص کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھا جاتا ہے، اور اس کے جو جو اثرات وہ چھوڑے گا پیچھے، جو بھی نقوش جو چھوڑ کے جائے گا آئندہ، میں نے مرنے کے اس کے آئندہ نسل پر، اپنے معاشرے پر اور پورے انسانیت پر، جو بھی اپنے اچھے برے اعمال کے جو اثرات وہ چھوڑ گیا ہے، اور جس وقت تک وہ جہاں جہاں وہ کار فرما رہیں گے وہ اس کے سامنے لکھتے جاتے رہیں گے، تاکہ اسے اپنے اولاد کو جو بھی اچھی یا بری تربیت دی ہے، اس نے دی ہے، اپنے معاشرے میں جو برائیاں ہیں بھلائیاں اس نے پھیلائی ہیں، اور انسانیت کے حق میں جو بھی اس نے اچھے کام کیے ہیں یا کوئی کانٹے بوئے ہیں، تو سب کا سب پورا ریکارڈ اس وقت تک تیار کیا جاتا رہے گا جب تک اس کی لگائی ہوئی یہ فصل ہے وہ اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، تو وہ اس وقت تک چلے گا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ سوچ کے کوئی کام کرنا چاہیے، کوئی بلائی کو کسی کو فروغ نہ دے، کوئی ایسی پوسٹ نہ آگے شاید جس سے کوئی فحاشی پھیلے، یا جھوٹ، یا کوئی بدعت کے معاملہ ہو یا کوئی شرک کا معاملہ ہو، کبھی بھی آگے نہیں بھیجے، کیونکہ اس کے اثرات پہ جو جو اس کو دے کے کھائے گا، اس کا بھی ایک کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تو اسی طرح ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ نیک کام، نیک عمل کرے، اور امر بالمعروف، جیسے کسی سے برائے نیکی کا حکم دے تو اچھی بات آگے بتانی چاہیے، اور جیسے کیونکہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: ایک علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی وہ جیسے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور ہم صحیح بخاری جب تک قیامت تک رہے گی تو کتنا فائدہ ان کو امام بخاری کو پہنچے گا، یا یہ تفسیر کی کتابیں جن شخصیات نے ہمیں سمجھانے کے لیے لکھی ہیں، تو جب تک ہم پڑھ رہے ہیں کتنا فائدہ ہم ان لوگوں کو پہنچتا رہے گا۔ ہر ایک کے وہ بھی عمل تو جو کرے گا اس کو ثواب پہنچے گا، مگر ان کو بھی مجموعی طور پر، مجموعی تو بھائی ایک شخص کے اگر 1000 لوگ اگر کتابیں تو ہزاروں کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ اس کہ نہیں کہ ان میں سے کوئی کمی ہے، ان میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر اس کی کہتے ہیں نا وہ پیسے ان کا اس کو وہ ملتی رہے گی، اس کو تو ثواب ملتا رہے گا، اس کا جو اس کو ملتا ہی رہے گا، جو بھی علم لوگ اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہے جو ہم پڑھیں صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو دوسرا وہ ہے کہ نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے، اسی لیے اولاد کی تربیت اچھی ہونے چاہیے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا بھی کرے، یا پھر صدقہ جاریہ جو اس کے جس سے وہ مرنے کے بعد بھی لوگ فیض یاب ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مرنے کے بعد کوئی اپنا آپ کو اچھا کام کیا ہو، کوئی مدرسہ بنایا ہو، کوئی کسی نے کنواں کھدوا دیا ہو، کوئی مسجد بنوائی ہو، یا اور کوئی اچھا کام کیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو وہ بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، اور اس وقت تک لکھا جاتا ہے اس کا جب تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسرا مطلب آثار ان کا یہ کہ نشانات، جو قدم کے نشانات ہیں وہ بھی ہیں، یعنی انسان نیکی یا بدی کے لیے جو بھی سفر کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، تو قدموں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں۔ اس کی ثبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی کے قریب کچھ گھر خالی ہوئے، تو بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا، انہیں وہ دور رہا کرتے تھے مسجد سے، تو انہوں نے اس جگہ منتقل ہونے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی، تو آپ نے انہیں مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا، آپ سے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے، یہاں آنا چاہتے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، 2 مرتبہ کہا تمہارے گھر اگر چاہتے تم اگر وہیں رہو، کیونکہ تمہارے جو قدم جو مسجد پر اٹھتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، یعنی تمہارے قدم جو جو تم اٹھاتے ہو قدم مسجد کے لیے کسی یا نیک کام کے لیے،
تو وہ لکھے جاتے ہیں، تو جتنے قدم آپ اٹھائیں گے نیک کام کرنے کے لیے تو وہ لکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسی لیے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم، اب ابن آدم سے فرمایا، اے ابن آدم اگر اللہ تعالیٰ تیرے کسی فعل سے غافل ہوتا تو تیرے نشانات قدم سے غافل ہوتا، جنہیں ہوا مٹا دیتی ہے، یعنی وہ تو ہوا کے ساتھ مٹ جاتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہے۔ یعنی تیرے کس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور تیری کسی عمل سے غافل نہیں ہے۔ تیرے جتنے قدم اس کے اطاعت میں اٹھتے ہیں اور جتنے قدم بھی تو اس کی معاشیت میں اٹھاتا ہے، سب اس کے یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ تو تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اللہ کی فرمانبرداری کے قدم بڑھا لے۔ یہ تو یہ جتنے قدم یعنی اللہ کے، کیونکہ تمہارے قدم اللہ کے یہاں لکھے جاتے ہیں، جو جو قدم، اسی قدم مسجد میں جانے کا بہت ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ تو مسجد میں ہر حال میں، مردوں کو تو مسجد میں جانا چاہیے، اور بھی کسی کام کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے آپ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کے لیے وہ لکھے جائیں گے، اور آپ کے اس میں اضافہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اور ہم ہر چیز یہ لکھتے جاتے ہیں، اکٹھی کرتے جاتے ہیں، ریکارڈ رکھتے جاتے ہیں، فی ایمان لوح محفوظ میں، یا اس کے اعمال نامے میں، یا امام مبین سے لوح محفوظ، امام اس کا اعمال نامہ بھی ہے، یعنی کتاب، امام سے یا مراد کتاب ہے، یعنی اعمال اسے ہم لکھتے جا رہے ہیں، ہم نے محفوظ کر رکھا ہے اس کے، یہ جو جو قدم، جو جو نیکیاں، جو جو برائیاں انسان کرتا ہے، ایک ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسی بات زبان سے نکالنی نہیں چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بری لگے اس کو، اور ہمارا ریکارڈ خراب ہو جائے، اس لیے اور ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اچھی بات ہی کرے، اور نیکی کا حکم دے، نیکی کو پھیلائے، جس سے بھی کہا تو کوشش کرے کہ آگے نیک بات کو پہنچانے کا بڑا اجر تو ضرور پہنچانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے لیے پڑھنا پڑھانا صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو قیامت تک جن کو اجر ملتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔